السلام علیکم، اوراق ٹی وی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ظاہر و باطن کے اختلاف کے بارے میں بتائیں گے، جس میں 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط کا پیغام ہے۔ ان میں پہلے صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخدمت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط۔ محمد بن سوکا کہتے ہیں، میں نعیم بن ابی ہند کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک خط دکھایا جس میں لکھا تھا، از طرف ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخدمت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم، ہم آپ کو آپ کے منصب کی نزاکت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اس امت کے سیاہ و سفید کا معاملہ آپ کے سپرد ہے۔ آپ کے سامنے شریف بھی پیش ہوگا اور ذیل بھی، دوست بھی اور دشمن بھی، اور ہر ایک کو اس کے انصاف کا حق ملنا چاہیے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع پر آپ کا طرز عمل کیا ہوگا۔ ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس میں چہرے سرنگو اور دل خشک ہوں گے۔ خدائے قہار کی حجت کے سامنے سب کی حجتیں دری رہ جائیں گی، ساری مخلوق اس کے سامنے ناک رگڑتی ہوگی، لوگ اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے اور اس کے عذاب سے ترساں و لرزاں ہوں گے۔ اور ہم سے یہ حدیث بیان کی جاتی تھی کہ آخری زمانے میں اس امت کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ لوگ بظاہر بائی بائی ہوں گے مگر دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت ہوگی۔ ہم نے یہ خط آپ کو محض ازارہ خیر خواہی لکھا ہے، خدا را اس خط کو اس دلی خیر خواہی کے علاوہ کسی اور بات پر محمول نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، از طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخدمت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا جس میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ حضرات میرے منصب کی نزاکت کی طرف مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت کے سیاہ و سفید کا معاملہ میرے سپرد ہو چکا ہے اور میرے سامنے شریف بھی پیش ہوگا اور ذیل بھی، دوست بھی اور دشمن بھی، اور ہر ایک کو اس کے انصاف کا حصہ ملنا چاہیے۔ آپ نے لکھا تھا کہ آپ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میرا طرز عمل کیا ہوگا۔ جواباً گزارش ہے کہ اس موقع پر عمر کو بدی سے بچنے اور راستے پر جمنے کے لیے خدائے توفیق کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ نے مجھے اس چیز سے بھی ڈرایا ہے جس سے پہلے امتوں کو ڈرایا گیا تھا۔ قدیم زمانہ ہی سے لیل و نہار کی گردش انسانوں کی مدت مہلت کو گھٹاتی چلی آتی ہے۔ دن اور رات دور کو نزدیک اور نئے کو کہنا کہہ رہے ہیں اور ہر وعدہ کی چیز کو اپنے وقت پر لے آتے ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے، یعنی جنت یا دوزخ میں۔ آپ نے مجھے آگاہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ بظاہر وہ بائی بائی ہوں گے لیکن دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت ہوگی۔ اطمینان رکھیے کہ نہ ان لوگوں سے مراد آپ حضرات ہے، نہ یہ وہ زمانہ ہے۔ یہ زمانہ وہ ہوگا جس میں خوف اور لالچ نمایاں ہوں گے اور لوگ کا ایک دوسرے سے تعلق دنیاوی اغراض کے لیے ہوگا۔ آپ نے لکھا ہے کہ یہ خط آپ نے محض ازارہ خیر خواہی لکھا ہے، خدا را اس دلی خیر خواہی کے سوا کسی اور بات پر محمول نہ کیا جائے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے، اس لیے مجھے برابر لکھتے رہیے، میں آپ حضرات کے مفید مشوروں سے بے نیاز نہیں ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی آگاہی کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔